أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو آقا علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اور نہ ہی ان کو بلند آواز سے بلانا جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ آقا علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا یا تم نے ان کو بلند آواز سے بلایا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جب وہ ثابت بن قیس کا پتہ کر کے ہو کہ وہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتا۔ جب وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس کے پاس گیا تو حضرت ثابت بن قیس اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا کیونکہ میری آواز بلند ہے اس لیے میں جہنمی ہو گیا۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کہتا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو کہو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت رسول ہے۔ اسی طرح عروہ بن مسعود ثقفی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے واپس کافروں کے پاس گیا تو کافروں کو کہنے لگا، اے لوگوں تم ان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں کیسر و کسرا کے پاس گیا، میں بہت بادشاہوں کے پاس گیا، میں بڑے بڑے سلطانوں کے پاس گیا، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کے ساتھی کو اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ اگر وہ لعابتان مبارک نیچے گراتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو صحابہ اس طرح خاموش بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔